بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوال یہ ہے کہ ورد وظیفے کیسے کام کرتے ہیں اور ان کے استعمال میں کس قسم کی احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ شیطانی عملیات کا عامل کسی کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ شمشان گھاٹ یا مرگھٹ پر جاتا ہے اور وہاں سے مردوں کی راکھ لے کر آتا ہے۔ اس راکھ پر وہ ایسے الفاظ پڑھتا ہے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ان الفاظ کے ورد سے وہ روحیں آ جاتی ہیں جن کا اس راکھ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یہ راکھ کسی طرح سے اس شخص کو کھلا دی جاتی ہے جس کو برباد کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس شخص کے وجود کے اندر اس راکھ کے جانے کی دیر ہوتی ہے کہ اس شخص کی نشاندہی ہو جاتی ہے اور یہ بد روحیں اس شخص کے بارے میں باخبر ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ بد نصیب شخص ان بد روحوں کے حالے میں محصور ہو کر رہ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے حالات اور معمولات میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں وسوسے ڈال دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی آخری سورہ میں بھی آیا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی یہ انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور ان میں جن بھی ہیں اور انسان بھی۔ ان میں انسانوں کی بد ارواح وساوس ڈالنے کا کام کرتی ہے۔ جنات یہی عمل ابلیسی کوڈ میں کرتے ہیں اور ان کا مقصد ابلیس کی خوشنودی ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ارواح خبیثہ یا جنات انسان کی زندگی پر قدرت رکھتی ہیں، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ زندگی اور موت تو خدا کے اختیار میں ہے، ان لوگوں کے اختیار میں نہیں، لیکن یہ انسان کے ذہن کو معاف کر سکتے ہیں۔ انسان کے وجود اور کاسمک دنیا کے مابین ایک رابطہ ہے جس کو یہ خراب کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں روشنیاں انسان کے وجود کے اندر نہیں اتر سکتی اور اس کا اپنا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ایسے عالم میں انسان غلط فیصلے کرتا ہے اور اس سے ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جو اسے خود کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس کام کی ایک دوسری صورت بھی ہے۔ عمل کرنے والا اپنے وجود کی تمام منفی قوتوں کو مجتمع کر کے کسی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے جسم سے ریڈیائی لہریں خارج ہوتی ہیں جن کا حصار بہت طاقتور ہوتا ہے اور اسے توڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ توڑنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حصار کو قائم کرنے والے یا اس لہروں کو خارج کرنے والے سے زیادہ طاقتور ہو۔ اس کے لیے وہ اپنی مثبت قوتوں یا ورد وظیفوں سے کام لیتا ہے۔ آپ نے بعض مجذوب بابے دیکھے ہوں گے جو مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آتے ہیں، قبرستانوں میں بھی، مزاروں پہ بھی، اور مختلف جگہوں پہ چلتے ہوئے۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مثبت قوتیں ارتکاز کی اس انتہا کو پہنچ جاتی ہیں کہ اس مجذوب کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وصول کر کے کائنات کی ریڈیائی لہریں اس کے لیے وہی فضا پیدا کر دیتی ہیں جس کے نتیجے میں کہیں بھی بات آنے واحد میں پوری ہونے لگتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ورد یا وظیفے کس طرح اثر پذیر ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جب کچھ آیات بار بار پڑھتے ہیں تو ان کا رد عمل وجود میں آتا ہے اور آپ کی مثبت قوتیں مجتمع ہوتی جاتی ہیں۔ آیات شفا کی ورد سے آپ کی شفا بخش قوتیں یوں مرتکز ہوتی ہیں کہ آپ جس کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں وہ شفا حاصل کرتا ہے۔ ان قوتوں سے کام لینے کے لیے انہیں مجتمع اور مرتکز کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ قوتیں اثر پذیر نہیں ہو سکتی۔ میں اس بات کو آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں۔ آپ نے میگنیفائنگ گلاس دیکھا ہوگا جسے ہم بچپن میں بھی استعمال کرتے تھے، بہت سے بچے کرتے ہیں، جس کو آتشی شیشہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے جب آپ سورج کی کرنوں کے سامنے کرتے ہیں تو سورج کی روشنی اور حرارت کو جو کہ عمومی طور پر آگ لگانے کی طاقت نہیں رکھتی، جب انہی کرنوں کو اس مہذب عدسے سے یا اس میگنیفائنگ گلاس پہ مرتکز کیا جاتا ہے اس کی مدد سے، اور ان مرتکز کرنوں کو کسی بھی شے پر منعکس کیا جاتا ہے تو ان کی قوت بڑھ جاتی ہے اور وہ اس شے کو آگ لگا دیتی ہیں۔ ہم بچپن میں عموماً کاغذوں کو اس طرح آگ لگایا کرتے تھے صرف تماشا دیکھنے کے لیے۔ بین ہی یہی صورت اپنی مثبت قوتوں کو مرتکز کرنے کی ہے، کنسنٹریشن کی بات کر رہا ہوں میں، اور مرتکز شفا بخش قوتیں معجزانہ طور پر مریض کو صحت یاب کرتی ہیں۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ اس کے اوپر مزید انہی چیزوں پہ بات ہوتی رہے گی۔
خدا حافظ۔